بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد ذکروا لحجیت الشہرت جملة من الادلة كلها مردودہ الدلیل الاول اولویتها من خبر العادل۔ چھٹا باب اس موضوع میں چل رہا تھا کہ آیا شہرت فتویہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے۔ گزارش کی تھی کہ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ ہے کہ شہرت فتویہ حجت نہیں ہے۔ بعض حضرات جو شہرت فتوائی کی حجیت کے قائل ہیں انہوں نے کچھ دلیلیں دی ہیں، جن میں سے شیخ مظفر 3 دلیلوں کو ذکر کریں گے اور پھر ان دلیلوں کا رد پیش کرتے ہیں۔ پہلی دلیل مفہوم اولویت کے ذریعے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں حجیت شہرت فتویہ کو۔ بالکل آسان سی دلیل وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ خبر واحد کی حجیت کے قائل ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خبر واحد بھی مفید ظن ہے۔ ہم کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک۔ وہ کہتے ہیں اگر خبر واحد مفید ظن ہے اور حجت ہے تو یہ شہرت فتویہ بھی تو مفید ظن ہے، بلکہ اس کا افادہ ظن خبر واحد کے افادہ ظن سے کہیں زیادہ ہے۔ لہذا اگر خبر واحد مفید ظن ہونے کی بنیاد پر حجت ہے تو پھر شہرت فتوائی جو افادہ ظن میں اس سے بہت زیادہ طاقتور ہے یہ بھی حجت ہے۔ وہاں پر 1 2 3 راویوں نے ایک بات نقل کی ہوتی ہے، یہاں پر اکثر فقہا نے اور سارے ماشاءاللہ عادل، نیک، محقق، دیانتدار، تو ان کا جو قول ہے یہ تو افادہ ظن میں اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ لہذا مفہوم اولویت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کم افادہ ظن والی شے حجت ہے تو جو زیادہ افادہ ظن کرتا ہے وہ بہترین اولا حجت ہے۔ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ اس دلیل کو قبول نہیں فرماتے۔ وہ فرماتے ہیں کس نے آپ کو کہا ہے کہ ہم خبر واحد کی حجیت کے اس لیے قائل ہیں چونکہ وہ مفید ظن ہے۔ ہم نے پیچھے غالباً باب ثانی میں کتاب کے بعد جب سنت کی حجیت میں بحث کی تھی تو خبر واحد پر ہم نے ایک تفصیلی گفتگو کی ہے اور ہم نے کہا ہے کہ اس خبر واحد کی حجیت کا دار و مدار اس کے مفید ظن ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے۔ ممکن ہے یہ اس لیے حجت ہو کہ تعبداً شارع نے اس کو حجت قرار دے دیا اور ہم نے اس کو مان لیا اور بس، شاید یہ وجہ ہو، ایک دلیل خاص موجود ہے۔ یا کوئی اور وجہ بھی اس بارے میں ہو سکتی ہے کہ خبر واحد ثقہ سے حاصل ہونے والے ظن کو حجت قرار دیا گیا ہو، ہر ایک کو حجت قرار نہ دیا گیا ہو۔ لہذا اذا جاء الاحتمال باطل الاستدلال، پس آپ اس مفہوم اولویت کے ذریعے شہرت فتوائی کی حجیت کو ثابت نہیں کر سکتے۔ بعض حضرات نے ایک اور دلیل دی ہے، وہ کہتے ہیں
کہ آیت مجیدہ ہے ان جاکم فاسقن بنبأ فتبینوا، یہ بڑی واضح سی بات ہے۔ اس کے بعد آگے ایک جملہ ہے، وہ ہے ان تصیبوا قوما بجہالۃ۔ خبر فاسق میں تبین لازم، خبر فاسق کو قبول کرنا جائز نہیں، اس کی علت بیان کی گئی ہے، وہ ہے ان تصیبوا قوما بجہالۃ کی۔ لہذا جہاں بھی جہالت کی بنیاد پر ہم کچھ غلط کر بیٹھنے کا خطرہ ہوگا، وہاں پر ہمیں اس کو قبول نہیں کرنا، اس کی تحقیق کرنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، وہ کہتے ہیں خبر، یہ جو شہرت فتوائی ہے، یہاں پر ان تصیبوا قوما بجہالۃ والی علت نہیں ہو سکتی۔ اکثر فقہا نے اس مسئلہ میں یہ حکم دیا ہے، اور ساروں نے، تمام نے جو حکم دیا وہ حکم تحقیق اور تفحص کے بعد دیا ہے۔ لہذا جہاں پر ان تصیبوا قوما بجہالۃ والی علت آ ہی نہیں سکتی کہ ہم کہیں ان کی بات کو قبول نہ کرو اور تبین کرو۔ پس جب یہاں پر وہ علت ہی نہیں ہے تو پھر عدم قبولیت والا حکم بھی نہیں ہے۔ لہذا ہم چونکہ یہاں ان تصیبوا قوما بجہالۃ والی علت کا کوئی خطرہ نہیں ہے، لہذا ہمیں ان کی بات کو مان لینا ہوگا، اور اسی ماننے کا نام ہی حجت ہے۔ خوب، یہ بات انہوں نے کی۔ جناب مظفر رحمت اللہ علیہ اس میں دو جواب دیتے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ دیتے ہیں کہ جناب ہم نے اس آیت مجیدہ میں موجود علت کی بنیاد پر یہ ثابت نہیں کیا کہ خبر فاسق حجت نہیں اور تبین لازم ہے اور خبر ثقہ حجت ہے۔ ہم نے ان تصیبوا قوما بجہالۃ والی علت کو معیار نہیں بنایا، اچھا جی، بلکہ ہم نے تو وہاں جملہ شرطیہ کے مفہوم سے ثابت کیا، ان جاءکم فاسق بنبأ۔ اب غور کرنا ہے، یعنی ہمارا دار و مدار جو ہم نے استدلال کیا تھا کہ خبر واحد سے کا حجت ہے اور فاسق کی خبر حجت نہیں ہے، ہم نے معیار ان تصیبوا قوما بجہالۃ کو قرار نہیں دیا تھا، ہم نے معیار جملہ شرطیہ کو قرار دیا تھا۔ ہم نے یہ کہا تھا چونکہ جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے، جملہ شرطیہ کا مفہوم حجت ہے، ہم اس جملہ شرطیہ کے راستے سے خبر واحد ثقہ کی حجت کو ثابت کرتے تھے۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ سے ہم نے ثابت نہیں کیا تھا، بس ہمارے نزدیک یہ اس کی علت نہیں تھی۔ ایک نمبر دو، اگر ہم اس کو خبر فاسق کی عدم حجیت اور خبر عادل کی حجیت کے لیے علت قرار دیں بھی صحیح، تو آپ لوگ
लुत्फ लेना है, इस इल्लत से साबित नहीं कर रहे हुज्जियत शोहरत फतवाई को, बल्कि आप नकीजुल इल्लत से साबित कर रहे हैं। इल्लत अन तुसीबू कौमम बेजहाला, और इसकी नकीर क्या होगी? आदम इसाबा। तो आप इल्लत से नहीं बल्कि नकीजुल, एक होता है इल्लत का उमूम और एक है नकीजुल इल्लत का उमूम। आप इल्लत के उमूम से साबित नहीं कर रहे, आप साबित कर रहे हैं नकीजुल इल्लत के उमूम से। नकीजुल क्या है कि जहां भी जहालत की बुनियाद पर कुछ खता होना, कुछ गलत होने का खतरा ना हो, तो आप उसको आम करते हैं और उस उमूम में आप शामिल करते हैं शोहरत फतवाइया को, और फिर उससे साबित करते हैं ये दुरुस्त नहीं है। मिसाल लेके समझाते हैं कि अगर आपको डॉक्टर ने कहा फलां चीज नहीं खानी चूंकि वो तुर्श है, तो आप तुर्श की नकीज लेंगे क्या? मिठास। तो आप इससे इज्तिहाद कर सकते हैं, चूंकि उसने कहा है फलां चीज नहीं खानी चूंकि तुर्श है, आप तुर्श की निकाले नकीज, वो हो जाएगा हुल मिठास, और फिर आप इज्तिहाद करें लिहाजा डॉक्टर ने कहा है हर मीठी चीज खाते जाना है। क्या आप ऐसा करेंगे? यकीनन ऐसा नहीं होता, बल्कि उसके लिए आपको अलहदा से सवाल करना होता है या तहकीक करनी होती है। ठीक हो गया जी। नंबर 3, तीसरी बात इसमें यह है कि ये बात कई दफा बयान हो चुकी कि इल्लत ताम्मा मुरक्कब है 2 चीजों से, एक है मुक्तजी और एक है माने। ठीक हो गया। मुक्तजी उस वक्त मुअस्सर होता है, एक हो गया मुक्तदी और एक हो गया अदमुल माने। मुक्तजी उस वक्त मुअस्सर होता है जब कोई माने मौजूद ना हो। अगर कोई माने मौजूद हुआ तो मुक्तदी मुअस्सर नहीं होता। अब जरा गौर करना है, मुक्तजी को असर से रोकना ये माने का काम है कि यह मुक्तदी असर करता अगर यह माने ना होता तो। ठीक हो गया इस बात। अब अगर कहीं पर कोई माने हो, समझ आ गई, या अदमुल माने, माने न हो, लुत्फ लेना है, माने का ना होना वजूदे मुक्तजी पर दलालत नहीं करता। इस सतर को अलग लिखना है, यानी माने का होना वो मुक्तदी को असर करने से रोकता है, लेकिन माने का ना होना वो मुक्तजी के वजूद पर दलालत नहीं है कि अगर माने नहीं है तो हम कहें चूंकि माने नहीं है बस मुक्तजी है। ना ना ना, ऐसा नहीं है। हो सकता है वहां मुक्तजी भी न हो। वहां आया है नबा में मुक्तजी था, लेकिन अन तुसीबू कौमम बेजहाला ये उसके लिए माने था और उसने मुक्तदी को असर करने से रोका। यहां जो आप कहते हैं अन तुसीबू कौमन कि जनाब यहां पर जहालत की वजह से किसी खता का इम्कान नहीं है, तो इसका मतलब माने नहीं है। अब माने नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि चूंकि माने नहीं बस मुक्तजी है, ऐसा नहीं है। शोहरत फतवाइया के
مقتضی ہونے کو علیحدہ سے ثابت کرنا ہوگا، فقط آپ عدم المانع سے مقتضی کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ دو دلیلیں ہیں، پھر آگے دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتے ہیں۔ وَقَدْ ذَكَرُوا لِحُجِّيَّةِ الشُّهْرَةِ جُمْلَةً مِّنَ الْأَدِلَّةِ كُلُّهَا مَرْدُودَةٌ۔ الدلیل الاول، پہلی دلیل، جو لوگ شہرت فتوائی کی حجیت کے قائل ہیں ان کی پہلی دلیل اولویتها من خبر العادل، وہ مفہوم اولویت سے ثابت کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگ خبر واحد ثقہ کو حجت مانتے ہیں تو بہترین اولا شہرت فتوائی حجت ہے۔ اچھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان ادلۃ حجیت خبر الواحد، وہ ادلہ جو خبر واحد کی حجیت کو ثابت کرتی ہیں، تدل علی حجیت الشہرہ، وہ شہرت فتوائیہ کی حجیت پر بھی دلالت کرتی ہیں۔ کیسے؟ بے مفہوم الموافقہ، مفہوم موافقت کے ذریعے، اور جیسے آپ لا تقل لہما اف کے مفہوم موافقت سے ثابت کرتے ہیں، یہ بھی اسی طرح ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے ناظراً الی ان الظن الحاصل من الشہرہ اقوی غالباً من الظن الحاصل من خبر الواحد، اس لیے کہ خبر واحد بھی مفید ظن اور شہرت فتوائی بھی مفید ظن۔ وہ کہتے ہیں شہرت فتوائی سے حاصل ہونے والا ظن خبر واحد سے حاصل ہونے والے ظن سے قوی تر ہوتا ہے، یہ ظن اس کی نسبت زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ حتی العادل، وہاں ایک عادل ہے، پس فالشہرۃ اولا بالحجیت من خبر العادل، اگر ایسی شے جو مفید ظن ہے لیکن کمزور ہے تو وہ اگر حجت ہے تو جو افادہ ظن میں اس کی نسبت طاقتور ہے وہ بطریقٍ اولا حجت ہے۔ یہ دلیل انہوں نے دی۔ والجواب، شیخ مظفر جواب میں فرماتے ہیں ان ھذا المفہوم انما یتم، آپ کی یہ دلیل مفہوم موافقت والی اس صورت میں کار آمد ہے، کس صورت میں؟ اذا احرزنا علی نحو الیقین ان العلت فی حجیت خبر العادل ہوا افادتہ الظن، آپ کی یہ دلیل اس صورت میں کارآمد ہے کہ جب ہم بطور قطع اور یقین یہ احراز کر لیں، یہ کنفرم کر لیں، کیا کنفرم کریں؟ کہ خبر عادل کی حجیت کی علت اس کا مفید ظن ہونا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر یہ یقین ہو گیا کہ خبر واحد عادل کی حجیت کی علت مفید ظن ہونا ہے، پھر تو آپ کی بات ٹھیک ہے، پھر کوئی اور شے جو اس کی نسبت زیادہ مفید ظن ہوگی وہ بطریقٍ اولا حجت ہوگی۔ لیکون ما هو اقوى ظنا اولا بالحجیہ، ٹھیک ہو گئے۔ ولیکن ھذا کے مشار الیہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے لیکن خبر واحد عادل کی حجیت میں علت آیا اس کا مفید ظن ہونا ہے، یہ بہرد نہیں ہے، یہ کنفرم نہیں ہے، یہ قطعی نہیں ہے۔ غیر ثابت فی وجہ حجیت خبر الواحد، یہ ہمارے ثابت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تعبداً ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ ہو، تو کسی اور وجہ سے بھی، یہ بات ساری پیچھے خبر واحد میں گزری ہے، بار بار تکرار نہیں کرتے۔
اذا لم یکن ثابت عدم اعتبار ظن الفعلی، البتہ اس صورت میں جب ہم کہیں کہ ظن فعلی معتبر نہیں ہے، ظن فعلی معتبر ہوگا تو پھر تبدیل ہو جاتا ہے، پھر کوئی بھی مفید ظن ہو، جب اس کی بات ہم نہیں کر رہے۔ پس جب خبر واحد کی حجیت کے لیے اس کا مفید ظن ہونا علت کے طور پر ثابت نہ ہوا تو آپ پھر مفہوم اولویت کہاں سے لائیں گے؟ یہ ہے ہی نہیں، ختم۔ الدلیل الثانی، اب دوسری دلیل آ گئی، عموم و تعلیل آیہ نبا وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا الآخر۔ اب آیہ نبا میں وہ یہ کہتے ہیں ان عموم التعلیل فی آیت النبا، آیہ نبا میں جو علت بیان ہوئی ہے کہ کیوں فاسق کی بات کو قبول نہیں کرنا، کیوں اس کی بات کو قبول نہیں کرنا، کیوں تبین کرنا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ اس میں علت بیان ہوئی ہے۔ کون سی؟ ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ تم جہالت کی بنیاد پر کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو۔ خوب، یہ بات ہوئی۔ وہ کہتے ہیں اس آیہ میں یہ جو علت بیان ہوئی ہے یہ علت عام ہے۔ اچھا، کہ جہاں بھی جہالت کی بنیاد پر اصابہ کا خطرہ ہوگا وہاں تبین کرنا ضروری ہے، قبول نہیں کرنا۔ جہاں ایسا خطرہ نہ ہوگا وہاں قبول کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یدل علی اعتبار مثل الشہرہ، اب یہ علت رد کرتی ہے کہ شہرت فتوائی جیسی صورت میں یہ تبین واجب نہیں ہے، اس کو قبول کیا جا سکتا ہے، یہ معتبر ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الَّذِي يُفْهَمُ مِنَ التَّعْلِيلِ، چونکہ ان تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ، یہ جو علت بیان ہوئی ہے اس علت سے کیا سمجھاتا ہے کہ ان الاصابۃ من الجہالہ، کہ جہالت کی بنیاد پر کسی کو ضرر پہنچانا هی المانع من قبول خبر الفاسق بلا تبین، یہ اصابہ من الجہالہ در حقیقت مانع ہے کہ ہم خبر فاسق کو بلا تبین قبول نہیں کر سکتے، یہ اس کے لیے مانع تھا۔ پس نتیجہ کیا ہوگا؟ پس جب یہ مانع تھا فَيَدُلُّ، تو یہ دلالت کرتی ہے کہ ان کل ما یؤمن معہ من الاصابہ بجہالہ، جہاں جہاں بھی اصابہ بالجہالہ کا خطرہ نہ ہوگا فَهُوَ حجہ، وہ حجت ہے، یجب الاخذ بہ، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ عام ہے، وَالشُّہْرَةُ كَذَلِكَ، اور شہرت بھی یہی ہے کہ شہرت فتوائیہ میں اصابہ بجہالت والا کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے، لہذا یہ قابل قبول ہے، پس یہ بھی حجت ہے۔ والجواب، شیخ مظفر جواب فرماتے ہیں ان ھذا لیس تمسکا بعموم التعلیل، لطف لینے آگا، فرماتے ہیں اول تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آیا خبر فاسق کے قبول نہ کرنے کی علت یہ ان تصیبوا قوما بجہالۃ ہے؟ اول تو اس میں بحث ہے کہ آیا یہی علت تھی کہ حکم ہوا کہ خبر فاسق بلا تبین قبول نہ کرو؟ اس کا علت ہونا بھی موضوع بحث ہے۔ بالفرض ہم آپ کی بات کو مان بھی لیں کہ یہی علت تھی، تو بھی ہمارا اشکال یہ ہے کہ آپ اپنے مدعا پر
علت کے عموم سے تمسک نہیں کر رہے بلکہ آپ نقیض العلت کے عموم سے تمسک کر رہے ہیں۔ علت سے عموم سے تمسک کرنا اور ہے، نقیض العلت کے عموم سے تمسک کرنا اصاب، دیکھو نا جی، الاصابہ من الجہالہ، یہ علت ہے بقول آپ کے، لیکن آپ اس سے تمسک نہیں کر رہے، آپ تمسک کر رہے ہیں عدم الاصابہ من الجہالہ، تو عدم الاصابہ اصابہ کی نقیض ہے، تو آپ اس علت کی نقیض کے عموم سے تمسک کر رہے ہیں، نہ کہ خود علت کے عموم سے۔ غور کرنا، فرماتے ہیں نہ ھذا لیسا تمسکن بعموم التعلیل، جو آپ نے دلیل دی ہے یہ آیت مجیدہ میں موجود تعلیل کے عموم سے تمسک نہیں۔ کیوں؟ علت تو تھی ان تصیبوا قوما بجہالہ، اصابہ من الجہالہ، آپ اس اصابہ من الجہالہ جو اصل علت تھی اس کے عموم سے تمسک نہیں کر رہے۔ علی تقدیر، اب یہ در حقیقت علیحدہ جواب ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان تصیبوا قوما بجہالہ سرے سے علت نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے علی تقدیر تسلیم کہ اگر ہم مان لیں کہ ان هذه الفقرہ من الآیہ کہ یہ ان تصیبوا قوما بجہالۃ واردۃ مورد التعلیل، فرض کرو مان لیں آپ کے بقول کہ یہ ہے علت ہے، وقت تقدم بیان ذالک فی ادلۃ حجیت الخبر واحد، یہ بات سنت میں بہرحال ہم نے کہا ہے کہ یہ علت ہے یا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں آپ کا یہ تمسک عموم تعلیل سے نہیں بل ھذا الاستدلال تمسک بعموم نقیض التعلیل، بلکہ آپ تعلیل کے عموم کی بجائے نقیض تعلیل کے عموم سے تمسک کر رہے ہیں۔ بالکل آسان، الاصابہ بجہالہ یہ ہوگی تعلیل، عدم الاصابہ بجہالہ یہ ہو گئی نقیض تعلیل، تو آپ نقیض تعلیل سے تمسک کر رہے ہیں نہ کہ عموم تعلیل سے۔ ولا دلالۃ فی الآیۃ علی نقیض التعلیل، اور یہ آیت مجیدہ اگر دلالت کر رہی ہے بقول آپ کے تو تعلیل پر کر رہی ہے، نقیض تعلیل پر آیت دلالت نہیں کر رہی۔ کیوں؟ فرماتے ہیں ایک سادہ سی مثال آپ کو دیتے ہیں سمجھانے کے لیے، وہی معنی لأن هذه الآیۃ نذیر نہی طبیبا بعض طعام لأنه حامض، اگر ایک حکیم کہتا ہے کہ فلاں شے نہیں کھانا اس لیے کہ یہ ترش ہے، ٹھیک ہے جی، فإن هذا التعلیل، اب اس نے کہا یہ نہیں کھانا چونکہ ترش ہے، چونکہ ترش ہے، یہ جو علت اس نے بیان کی ہے لا يدل، اس کا یہ کہنا چونکہ ترش ہے نہیں کھانا، یہ اس پر دال نہیں ہے کہ اللہ انا کل ما ہوا لیس بحامل، اس کی داد اس پر نہیں ہے کہ ہر وہ شے جو ترش نہ ہوگی یجوز او یجب اکلہ، بس اس کا کھانا واجب یا جائز ہوگا، نہ یہ فقط اس طعام کی بات ہے، یہ چونکہ ترش ہے آپ نے نہیں کھانی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ لہٰذا جو میٹھی ہوگی وہ کھانا واجب ہے یا جائز ہے، نہ، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اسی حد تک ہے۔ فرماتے ہیں یہاں پر بھی اسی طرح ہے، وَكَذَلِكَ هُنَا فَإِنَّ حُرْمَةَ الْعَمَلِ بِنَبَإِ الْفَاسِقِ بِدُونِ التَّبَيُّنِ، یہ جو حکم ہوا کہ خبر فاسق پر بغیر تبین کے عمل کرنا حرام ہے، تو آپ فرماتے ہیں یہاں پر کیا ہے لَأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ الْإِصَابَةَ بِجَہَالَةٍ، اس لیے کہ مبادا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہالت کی بنیاد پر کسی کو نقصان پہنچا بیٹھو، لہذا خبر فاسق پر بغیر تبین کے عمل نہیں کرنا، علت بقول آپ کی یہ ہے۔ اب اگر علت یہ بیان ہو بھی گئی کہ کہیں تم جہالت کی بنیاد پر کسی کو نقصان نہ پہنچا بیٹھو، لا تدلو،
آیت کی اس بات پر دلالت نہیں ہے کیا کہ علی وجوب الاخذ بکل ما یؤمن فی ذلک، کہ جہاں جہاں بھی اصابہ بجہالہ کا خطرہ نہ ہو بس وہاں تم اس پر عمل کر سکتے ہو. وما لا یستلزم بجہالہ، نہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس پر آج کی دلالت نہیں ہے، اور جیسے اوپر والے میں تھی. خوب فرماتے ہیں اما دلالتها علی خصوص حجیت الخبر الواحد العادل. اب ہم نے اگر اس آیت مجیدہ سے استدلال کیا ہے خبر واحد عادل کی حجیت پر، فقد استفدناہ من طریق آخر، ہم نے اس تعلیل کی بنیاد پر نہیں کیا، ہم نے وہ کیا ہے ہوا طریق و مفہوم الشرط. ہم نے اس آیہ نبا سے اگر خبر عادل کی حجیت کو ثابت کیا ہے تو وہ مفہوم شرط کے راستے سے کیا ہے، نہ کہ ان تصیبوا قوما بجہالۃ کو علت بنا کر اس راستے سے، نہ یہ نہیں تھا. لا من طریق عموم نقیض تعلیل. ٹھیک ہو گیا. وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى، فرماتے ہیں یہ آپ کو بالفاظ دیگر یوں سمجھائیں کہ ان اکثر ما تدل الآیہ فی تعلیلها، کہ یہ آیت مجیدہ ان تصیبوا قوما بجہالۃ والجلت ہے، زیادہ سے زیادہ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ ان الاصابۃ بجہالۃ مانع عن تاثیر المقتدی لحجیت الخبر. آیت یہ بتا رہی ہے کہ خبر فاسق کی حجیت میں اور خبر فاسق میں جو مقتضی موجود ہے، خبر فاسق میں مقتضی ہے کہ اس کو قبول کیا جائے، لیکن اس مقتضی کو اثر کرنے سے جو چیز مانع ہے وہ ہے الاصابہ بجہالہ. اصابہ بجہالہ مانع ہے مقتضی کو اپنا اثر دکھانے سے. علت تامہ مرکب ہوتی ہے کیا؟ مقتضی اور عدم المانع. مقتضی بھی ہو مانع نہ ہو علت تامہ وجود میں آتی ہے اور پھر معلول وجود میں آتا ہے، لیکن اگر مقتضی کے مقابل میں مانع ہو علت تامہ وجود میں نہیں آتی، علت نہیں ہے تو معلول بھی نہیں ہے. تو یہ اصابہ بجہالہ زیادہ سے زیادہ ہم کہیں گے کہ یہ جو مقتضی تھا حجیت خبر میں اس مقتضی کو اثر کرنے سے یہ روکتی ہے، لیکن لا تدل علی وجود المقتضی للحجیہ فی کل شیء آخر. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وجود مقتضی للحجیت پر بھی دلالت کرے حیث لا یوجد فیہ المانع، کہ ہم کیا کہیں کہ اس کا مطلب ہے جہاں جہاں مانع نہ ہوگا وہاں پہاں مقتضی ہوگا. بات کو سمجھنا ہے، مانع مقتضی کے اثر کو روکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں جہاں مانع نہ ہوگا وہاں حتماً مقتضی ہوگا. نہ ہو سکتا ہے وہاں مقتضی ہی نہ ہو. مانع کا نہ ہونا وجود مقتضی پر دال نہیں ہے. یہ سطر یوں لکھنا، حتی تکون دالۃ علی حجیت مثل شہرہ المفقود فیہ المانع، تاکہ آپ یہ کہیں کہ جناب شہرت فتوائیہ میں چونکہ الاصابۃ بجہالہ والے معنی موجود نہیں ہے، اب چونکہ معنی نہیں ہے لہذا مقتدی ہے. نہ بھائی، عدم المانع تاثیر مقتدی کو روکتا ہے جبکہ وجود مقتدی کو ثابت نہیں کرتا. اور نقول یہاں ایک تیسری بات بھی ہے، یوں کہیں کہ ان فقدان المانع عن الحجیہ فی مثل الشہرہ، یا ہم یوں کہتے ہیں کہ اگر کہیں پر حجیت سے مانع موجود نہ ہو، یعنی جو چیز وہ حجت بن سکتی ہے اگر اس کے لیے مانع نہ ہو جیسے شہرت ہے، تو مانع کا نہ ہونا لا یستلزم وجود المقتدی فیہا، مانع کے نہ ہونے اور وجود مقتدی میں کوئی ملازمہ نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جہاں مانع نہ ہوگا مقتدی حتماً ہوگا، ایسا نہیں ہے.
لہذا آپ کہیں چونکہ شہرت فتویہ میں معنی نہیں ہے لہذا مقتدی ہے، نہیں بھائی، عدم المانع اور وجود مقتدی کے درمیان کوئی ملازمہ نہیں ہے۔ بس وَلَا تَدُلُّ الْآيَةُ، لہذا آیت مجیدہ اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ ان کل ما لیس فیہ معنی، کہ جہاں جہاں معنی نہ ہوگا وہاں وہاں مقتدی موجود ہوگا، نہ ایسی کوئی دلالت نہیں ہے۔ آیت تو اتنا بتاتی ہے جہاں معنی ہوگا وہ مقتدی کو اثر نہیں کرنے دیتا، لیکن اگر معنی نہ ہو تو اس کا مطلب ہے حتماً مقتدی موجود ہو، ایسی کوئی دلالت اس آیت مجیدہ میں نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔